بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں چند قیمتی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کو ذرا آپ توجہ سے سنیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف، محدثین، مفسرین کو جو علم میں اتنی زیادہ برکتیں عطا فرمائی تھی، بنیادی طور پر دو چیزوں کا بہت زیادہ دخل تھا۔ نمبر ایک، ہمارے اسلاف یہ اپنے استاذوں کا ادب بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور نمبر دو، ان کے لیے دعائیں بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ اب چند ایک مختصر واقعات اور ایمان افروز واقعات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں اپنے والدین سے پہلے ان کے لیے دعائے رحمت کیا کرتا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا زیادہ ادب اور احترام کرتے تھے کہ جب ان کے سامنے کتاب کا صفحہ پلٹتے تھے تو بہت آہستہ آہستہ پلٹتے تھے کہ کہیں میرے استاذ کے کانوں میں اس کی آواز نہ چلی جائے اور میرے استاذ کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ کتنا زیادہ ان حضرات کے اندر ادب اور احترام تھا اپنے اساتذہ کا۔ حضرت امام ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے رعب کی وجہ سے، ان کی ہیبت کی وجہ سے، جب وہ مجھے دیکھ رہے ہو میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں پانی پی سکوں۔ اتنا زیادہ ان کا رعب اور دبدبا اور ہیبت میرے اوپر رہتا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 سال سے میرا یہ معمول ہے کہ ہر نماز کے بعد میں اپنے استاذ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کیا کرتا ہوں۔ کتنی ان حضرات کے اندر اپنے استاذوں کی محبت ہوگی اور کتنا ان کے لیے دعائیں کرنے کا اہتمام ہوگا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ نہیں دے دیا ہے۔ تاریخ ابن عساکر کے اندر ایک عجیب و غریب بات موجود ہے۔ محمد ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر مجھ کو بڑا صدمہ ہوا۔ میں نے اسی رات امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ناز و انداز سے چل رہے تھے۔ میں نے حال پوچھا تو فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت نے مجھے معاف کر دیا ہے، مجھے تاج پہنایا گیا ہے اور سونے کی جوتیاں مجھے پہنائی گئی ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اجر ہے قرآن کریم کو کلام اللہ کہنے کا، کہ تم نے قرآن کریم کو اللہ کا کلام کہا تھا، اللہ کی مخلوق نہیں کہا تھا۔ اس پر اللہ رب العزت نے اتنا بڑا اجر ان کو دے دیا۔ پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا کہ تم دعا کرو، تو میں نے دعا کی کہ اللہ مجھے ہر نعمت عطا فرما، تو اللہ رب العزت کی طرف سے فرمایا گیا کہ میں نے تم کو عطا کر دی۔ پھر میں جنت میں گیا تو میں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، وہ مجھے ملے، اور اللہ رب العزت نے ان کو 2 سبز بازو عطا فرمائے تھے، پر عطا فرمائے تھے، اور وہ درختوں پر اڑتے تھے اور قرآن کریم پڑھتے تھے۔ عبد الوہاب دران رحمۃ اللہ علیہ کو نور کے دریا میں دیکھا، اور بشر حفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کو اللہ رب العزت کے سامنے دیکھا، وہ بڑے عمدہ کھانے کھا رہے تھے، اور اللہ رب العزت ان سے یوں فرما رہے تھے کھا لے وہ شخص جس نے کھایا نہیں، آرام کر لے وہ شخص کہ تو نے دنیا میں آرام نہیں کیا تھا۔ یہ اعزاز و اکرام اللہ رب العزت نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نے جن جن استاذوں کے پاس پڑھا ہے، اور ہم ان اساتذہ کے لیے دعائیں کیا کریں، ان کا بہت زیادہ ادب اور احترام کیا کریں، چاہے ہم بڑے ہو گئے ہوں، لیکن ہم اپنے استاذوں کا ادب اور احترام بہت زیادہ کریں، اور ان کے لیے تنہائی میں رو رو کر دعائیں کیا کریں۔ اس کی وجہ سے کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت علم میں برکت عطا فرمائیں گے، اور علم میں برکت جب بندے کو ملتی ہے تو اللہ رب العزت عمل کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور اس علم کی وجہ سے دوسروں کو بھی اللہ رب العزت فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔